اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ نے چائنا پر بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے اور کہا تھا کہ چائنا کے شہر ووہان کے اندر ایک لیبارٹری میں چمگادڑوں پر ریسرچ ہو رہی تھی، تو اس ریسرچ کے دوران کوئی ایرونیسلی یہ وائرس ڈیولپ ہو گیا اور پوری دنیا میں یہ اسپریڈ ہو گیا۔ اور امریکہ نے یہ الزام اتنا سنگین لگایا تھا اور دنیا کو یہ مجبور کرنے کی کوشش کی تھی کہ دنیا یہ مان لے کہ چائنا ذمہ دار ہے اس بیماری کا پوری دنیا میں۔ اور اس سلسلے میں اس نے WHO پر بھی اتنا زیادہ پریشر ماؤنٹ کیا، اتنا زیادہ کہ وہ کوشش اس نے کی امریکہ نے کہ WHO چائنا کو ذمہ دار قرار دے اس بات کا کہ یہ وائرس چائنا کی غلطی کی وجہ سے پوری دنیا میں بارڈر کراس کر گیا ہے۔ اور یہاں تک اس نے پریشر ڈالا چائنا کے اوپر، جب چائنا نے اس بات کے لیے جب WHO نے چائنا کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا اس بات پر، تو امریکہ نے WHO پر اتنا اس کو پریشر ڈالا کہ اس کی فنڈنگ تک بند کر دی۔ اس کی فنڈنگ جو 6% وہ کرتے تھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں، تو فنڈنگ بھی بند کر دی، یہ الزام لگا کر کہ جی آپ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے ہیلتھ کے حوالے سے، کیونکہ آپ چائنا کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دے رہے ہیں۔ تو امریکہ نے یہاں تک جو ہے اسٹیپ لیا چائنا کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے دنیا میں اس وائرس کا۔ لیکن کچھ دن کے بعد WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق، کچھ دنوں کے بعد WHO کی رپورٹ کے مطابق یہ وائرس یورپ میں پہلے سے موجود تھا۔ یہ وائرس یورپ میں پہلے سے موجود تھا، یہ رپورٹ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ طور پر آئی۔ اسی طریقے سے بہت سے میڈیکل ایکسپرٹس نے یہ بات بتائی کہ جو وائرس ہے یہ ہم نے اس سے پہلے کبھی ڈیل نہیں کیا اور یہ فرسٹ ٹائم ایور اس کی ہم نے کوئی کائنڈ دیکھی ہے اور ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، انہوں نے کہا، اور بہت سارے اس میں پریزمپشنز بھی دیے اور کہا کہ ہمیں نے پہلی مرتبہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی میڈیکل لیبارٹریز جو اس کی ریمیڈی اور اس کا ٹریٹمنٹ تیار کرنے میں مصروف ہیں، انہوں نے بھی بلیٹنٹلی اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ جو وائرس ہے یہ اپنی شیپ کو بدل رہا ہے، اپنے ٹیکسچر کو بدل رہا ہے، اور جتنا زیادہ ہم اس کے خلاف ریزسٹنٹ ہو رہے ہیں یہ اتنا ہی زیادہ میچور ہو رہا ہے۔ انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا یہ بات کے بارے میں، اور اس حوالے سے بہت ساری ویکسینیشنز کے بارے میں بتایا، پل میڈیکیشن کے بارے میں بتایا اور بہت کچھ سجیسٹ کیا گیا۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے میڈیکل ایکسپرٹس کی کہ اگر 80% پاپولیشن دنیا کی ویکسینیٹڈ ہو جائے تو ان کے مطابق یہ وائرس کے خلاف ان کا جو ہے دفاع مکمل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بات تو تھی ان قوموں کی کہ جو دین حق سے بے بہرہ ہیں اور بے خبر ہیں۔ اب آتے ہیں اس قوم کی طرف کہ جو دین حق سے باخبر بھی ہے اور جانتی بھی ہے، اور وہ ہے مسلمان قوم۔ مسلمان قوم جو اللہ کے فضل و کرم سے قرآن ایک مقدس کتاب رکھتی ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ اللہ کے عذاب ہوتے ہیں جو اللہ کی زمین پر آتے ہیں، اور سورہ روم آیت نمبر 41-42 کے مطابق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے قوموں کو تباہ کیا، برباد کیا، اللہ کا عذاب آیا ان پر، تو اس کی بنیادی وجہ ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی۔ اور قرآن میں اور بھی جگہوں پر یہ باتیں موجود ہیں ثبوت کے ساتھ کہ جو امتیں، جو قومیں اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھیں، اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی عبادات میں مخلوق کو شریک ٹھہراتی تھیں، تو پھر اللہ اس سے غضبناک ہوتا تھا، ناراض ہوتا تھا، اور ان قوموں کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر مٹا دیا کرتا تھا ان کے شرک کی وجہ سے۔ آپ سورہ روم آیت نمبر 41-42 پڑھیے، آپ سورہ مومن آیت نمبر 83 سے لے کر 85 تک پڑھیے، آپ سورہ کہف آیت نمبر 32 سے 42 تک پڑھیے، تو آپ کو واضح ثبوت مل جائے گا کہ جتنے بھی اللہ کے عذاب دنیا پر آئے ہیں، قوموں اور امتوں پر آئے ہیں، اس کی بنیادی وجہ اللہ نے بتائی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھیں، اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے اختیارات میں مخلوق کو شریک ٹھہراتی تھیں۔ تو یہ بات مسلمان قوم کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب کس وجہ سے آتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان قوم کے پاس ایک اللہ کی اتاری ہوئی سچی کتاب موجود ہے، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو مسلمان قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش تماشائی نہ بنے، بلکہ اٹھ کھڑی ہو
اور ان قوموں کی اصلاح کرے کہ جو یہ باتیں نہیں جانتی کہ یہ اللہ کے عذاب ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کی وجہ سے آتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات و صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی عبادات میں معصیت کو اور بدعت کو اور شرک کو شامل کیا جائے تو پھر اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو مسلمان قوم کو خاموش تماشائی نہیں بننا چاہیے اس سلسلے میں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پچھلے لیکچرز میں یہ بات میں کوٹ کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کا لیڈر بنایا ہے، دنیا کا رہنما بنایا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو لیڈ دی ادر نیشنز آف دا ورلڈ۔ ہمیں دنیا کی دوسری قوموں کی رہنمائی کرنی ہے۔ تو ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم خاموش تماشائی بنے رہیں۔ یہ بات سچی جاننے کے باوجود بھی تمام مسلمانوں کا ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور ان گمراہ قوموں کو بتائیں کہ اللہ کی زمین پر شرک ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے اس عذاب کا علاج صرف توحید میں ہے، صرف توحید میں۔ جب اللہ کے ساتھ اللہ کی زمین پر شرک ہوتا ہے تو اللہ کا غضب اور غصہ جو ہے شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ غضبناک ہو جاتا ہے اور اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ اگر ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے، مسلمان ہونے کے باوجود یہ بات نہیں سمجھیں گے اور توحید کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوں گے اور اللہ کی زمین پر شرک کو مٹانے کی کوشش ہم نہیں کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو پھر ہم مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ کیا ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے؟ تو میری بات پر 2 منٹ کا ضرور غور کیجیے گا۔ شکریہ۔